انسان نسیان سے بنا ہے۔ نسیان کہتے ہیں بھول کو۔ اس کے خمیر میں اللہ نے اس مادے کو رکھ دیا ہے۔ چنانچہ زندگی کے اس سفر میں یہ کئی مرتبہ غلط فیصلے کر لیتا ہے، غلط ڈیسیژن لے لیتا ہے۔ چنانچہ سنت سے ہٹ کر اور شریعت سے ہٹ کر جو عمل کیا جائے اس کو گناہ کہتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے حکم فرمایا کہ اے ایمان والو، تم اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لو۔ یہ توبہ بھی اللہ رب العزت کی بڑی نعمت ہے۔ ہندوازم میں توبہ کا تصور نہیں ہے۔ ان کا تصور یہ ہے کہ اگر آدمی نے اس جنم میں کوئی غلط کام کر لیا تو اس کی پاداش میں اگلے جنم میں وہ انسان کی بجائے حیوان بنے گا۔ اب جس نے گناہ کر لیا وہ سوچتا ہے کہ اگلے جنم میں میں نے حیوان تو بننا ہی ہے، تو پھر گناہوں سے کیوں رکے؟ چنانچہ ایک گناہ اس کے لیے گناہوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ عیسائیت میں وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ امتیوں کے جتنے گناہ تھے ان کا کفارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی پر چڑھ کر دے گئے۔ کیونکہ ہم مسلمان یقین رکھتے ہیں کہ اللہ نے ان کو آسمانوں پہ اٹھا لیا، لیکن عیسائی یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو سولی پر چڑھایا گیا اور ان کا سولی پر چڑھنا امتیوں کے گناہوں کا کفارہ بن گیا۔ لہذا عیسائیوں میں بھی جب کوئی خلاف شرع کام کرتا ہے ان کی اپنی شریعت کے، یا جس کو وہ گناہ کرتا ہے تو اس کو صرف اپنے پوپ کے پاس جا کر بتانا ہوتا ہے کہ جو مجھ سے یہ گناہ ہوا، یہ گناہ ہوا، یہ گناہ ہوا۔ چنانچہ وہ بھی توبہ ایک ظاہرداری رہتی ہے۔ دین اسلام اتنا کامل دین ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الندم توبۃ۔ جب کوئی بندہ گناہ کر بیٹھے اور اس کے دل میں یہ احساس ہو کہ میں نے برا کیا، میں نے اچھا نہیں کیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا، تو یہ ندامت کی کیفیت اس کی توبہ کہلاتی ہے۔ چنانچہ توبہ کرنے والا انسان سب سے پہلے تو دل میں ندامت محسوس کرے، دوسرا زبان سے استغفار بھی کرے، زبان سے بھی اللہ کے سامنے کہے کہ اے اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا اور میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، آپ میرے گناہ کو معاف کر دیجیے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے چھوٹے چھوٹے بچے ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے کوئی غلطی کر جاتے ہیں تو سوری کہہ دیتے ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ سوری کہنے سے دوسرا بچہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ تو اگر چھوٹے چھوٹے بچوں میں سوری کا لفظ بولنے سے بچے ایک دوسرے کو معاف کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہے۔ جب کوئی بندہ گناہ کر بیٹھتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں آ کر دل سے نادم ہوتا ہے اور زبان سے اعتراف کرتا ہے کہ اللہ میں گناہ کر بیٹھا، اللہ تعالیٰ بھی اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ حدیث مبارکہ ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص پر رحمت بھیجتے ہیں جو اپنے گناہوں کا اعتراف کر لے۔ اب یہ بندے اور اللہ کا معاملہ ہے۔ اگر اس نے گناہ چھپ کر کیا تھا تو چھپ کے اللہ کے سامنے توبہ کرے، اور اگر اس نے پبلک میں گناہ کیا تھا سب کے سامنے تو پھر سب کے سامنے توبہ کرنا ضروری ہوتی ہے۔ تو زبان سے توبہ کرے، دل میں ندامت محسوس کرے اور ایک عہد کرے کہ یا اللہ آج کے بعد میں یہ دوبارہ گناہ نہیں کروں گا۔ یہاں پر شیطان بندے کو دھوکہ دیتا ہے، کہتا ہے تو اس گناہ سے بچ ہی نہیں سکتا، چھوڑ ہی نہیں سکتا۔ بھئی میں نہیں چھوڑ سکتا، اگر اللہ تعالیٰ چاہیں وہ تو چھڑوا سکتے ہیں نا، تو نظر اپنے پہ کیوں رکھتے ہیں؟ نظر اللہ پہ رکھیں اور یہ کہیں کہ اللہ میں نے تو دل سے نیت کر لی ہے، اب آپ اس گناہ کو چھوڑنے میں میری مدد فرمائیے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر توبہ پہ استقامت کے ساتھ رہنا بندے کے لیے آسان فرما دے۔